السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور سورۃ غافر یعنی سورۃ مومن کی آیت نمبر 79 ہم نے اسٹارٹ کی ہے. سوری 78 آیت ہم نے مکمل کر دی. 79 ہم نے اسٹارٹ کرنی. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ الذی جعل وہ جس نے بنائے لکم تمہارے لیے الانعام چھپائے لترکبوا تاکہ تم سوار ہو منہا ان سے و منہا ان سے تاکلون تم کھاتے ہو. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مواشی پیدا کیے ان میں بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان میں منافع بہت سے فائدے وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر حاجتاً حاجت فی صدورکم تمہارے سینوں میں وعلیہا ان پر وعلا اور پر فل کی کشتیوں تحملون لدے پھرتے ہو. نیز تمہارے لیے ان میں اور بھی کئی فائدے ہیں جہاں جانے کی ضرورت تمہارے جی میں آئے ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہو. نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیات اپنی نشانیاں فَأَيَّاتُ کن کن آیات اللہ کی نشانیوں کا تنکرون تم انکار کرو گے. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے پھر تم ان کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. معاشرے میں انسان کے لیے خوئے غلام میں کس نے پیدا کی؟ معاشرے سے انسان کو حاصل ہونے والے فوائد. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے حصے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے جس کا ایک جواب تو سابقہ آیت میں دیا گیا ہے کہ ایسا معجزہ پیش کرنا کسی رسول کے بس کی بات نہیں. اور ان آیت میں کفار کے اسی مطالبے کا دوسرا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو تمہیں اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے باہر ہر طرف ہی مل سکتی ہیں. اگر تم سوچو تو تمہیں راہ راست کو قبول کرنے کے لیے رہنمائی ان میں بھی موجود ہے. مثلا جو مواشی تم پالتے ہو ان پر بے نظر ڈال کر دیکھو. ان کے ساخت ان کی فطرت ہی ہم نے ایسی بنا دی کہ وہ فوراً تمہارے تابع بن جاتے ہیں. پھر ان سے تم ہزاروں قسم کے فائدہ حاصل کرتے ہو. ان کی دودھ کی بلائی سے مکھن پنیر گھی اور لسی بناتے ہو اور یہ چیزیں تمہارے جسم کا انتہائی ضروری اور اہم جزو ہیں. پھر ان پر سواری کرتے ہو. تمہارے بوجھل سامان کو اٹھاتے ہیں. تمہاری کھیتی میں ہل چلاتے ہیں. کنویں سے پانی یہ کھینچتے ہیں. مشقت کے سب کام تم ان سے لیتے ہو. پھر انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. ان کی بالوں سے اپنی پوشاک تیار کرتے ہو اور مرنے کے بعد ان کی ہڈیوں دانتوں اور کھالوں تک کو اپنے کام میں لاتے ہو. ان مواشروں میں انسان کے لیے خوئے غلامی کس نے پیدا کی؟ تمہاری پیدائش سے بھی بہت پہلے تمہاری ضروریات کا اس قدر خیال رکھنے والا کون ہے؟ بے شک وہ اللہ ہے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کا کیوں محاسبہ نہ کیا جائے؟ اب دوسری طرف نظر ڈالو تو زمین کے 3/4 حصے پر پانی یا سمندر پھیلے ہوئے ہیں. خشکی صرف چوتھا حصہ ہے جس پر تم اور تمہارے مواشی سب رہتے ہیں. اتنے سے خشکی کے حصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ کیوں پیدا کر دیا؟ کہ تم نے کبھی اللہ کی اس نشانی پر غور کیا ہے؟ پھر پانی اور ہواؤں کو ایسے طبی قانون کا پابند بنا دے کہ تم دریاؤں اور سمندروں میں کشتی بانی اور جہاز رانی کے قابل بن گئے. اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے طبی قانون ہی بدل ڈالے اور ہر چیز کا خالق وہ ہر چیز کا خالق ہے اس میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے تو کیا تم جہاز رانی کر سکتے تھے یا اس زمین پر زندہ رہ سکتے تھے؟ پھر یہ سوچو کہ جس حکمتوں والے پروردگار نے اپنی اتنی بے شمار چیزیں تمہارے تصرف میں دے رکھی ہیں کیا وہ انسان کو اتنے اختیارات دے کر اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا اور وہ اس سے اپنی نعمتوں کا کبھی حساب نہ لے گا اور یہ نہ پوچھے گا کہ جس رحیم پروردگار نے تمہاری جملہ ضروریت کا اس قدر خیال رکھا پھر ساتھ کے ساتھ اپنی رحمتوں کو بھی نازل فرماتا رہا تو کیا انسان نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی ان کا شکریہ ادا کیا یا وہ نمک حرام اور نہ شکرہ ثابت ہوا اور اپنی نیاز مندی اللہ کے بجائے دوسروں کے سامنے نشاور کرنے لگا؟ افلم یسیروا پس کیا نہیں وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں فینظروا تو وہ دیکھتے ہیں کیف کان عاقبۃ الذین کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو من قبل ہی مجھ سے قبل کانوا اکثر وہ زیادہ تھے منہم ان سے واشد اور بہت زیادہ قوتا واثارا اور قوت اور آثار فی الارض زمین میں فما اغنا سنا کام آیا عنہم ان کے ما جو کانوا یکسبون وہ کمایا کرتے تھے. کہ ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ سخت قوت میں ان سے زیادہ قوت میں ان سے سخت اور زمین پر اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر تھے مگر جو وہ کام کر رہے تھے یہ سب چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں. اقوام سابقہ کی شان و شوکت. سابقہ اقوام اپنے قد و قامت جسام میں قوت فن تعمیر فن زراعت پر کام میں ان کفار مکہ سے بہت آگے تھے اور یہ لوگ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے مگر جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کا احسان ماننے کے بجائے بغاوت پر اترائے پھر جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کی یہ ساری خوبیاں اور شان و شوکت دھرے کے دھرے رہ گئے. پھر آخر تم ان سے کمزور اور کمتر ہو کر کیوں ایسے کر دکھا رہے ہو اور تم اپنی کرتوتوں کے انجام سے کیوں کر بچ سکو گے؟
فلما پھر جب جاءتہم ان کے پاس آئے رسولہم ان کے رسول بالبینات نشانیوں کھلی نشانیوں کے ساتھ فرحوا خوش ہوئے اترانے لگے بما اس پر جو عندہم ان کے پاس من العلم علم سے وحاق بہم اور گھیر لیا انہیں ما کانوا جو وہ کرتے تھے بھی یستہزئون اس کا مذاق اڑاتے تھے. پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے اور جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے اور جب عذاب کا وہ مذاق اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا. وہی کے علاوہ لوگوں کے پاس اپنے علوم کون سے تھے، وہ علم ان کے پاس کیا تھا؟ یہی دیو مالائی علم یعنی میتھولوجی، جس کی روح سے انہوں نے ہزاروں دیوتا اور دیووں کو اللہ کے اختیارات میں شریک بنا رکھا تھا، پھر ان کا آپس میں بھی اور ان سے اللہ سے نسبی رشتہ قائم کر رکھا تھا. علاوہ ازیں علم سے مراد ہر قوم کے لیے احترامی مذہبی فلسفے اور سائنس اور اپنی ضابطہ حیات سے متعلق قوانین وغیرہ ہے. جب انبیاء ان کے پاس آئے انہیں وحی الہی کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے ہاں مروجہ علوم کے مقابلے میں وحی الہی کے علم کو ہی سمجھا اور اس طرف توجہ ہی نہیں دی. کہتے ہیں کہ ارسطو حکیم کو جو خود اپنے فلسفہ الہات کا موجد تھا، جب سیدنا موسیٰ کے دین کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگا میں سوچ کر بتاؤں گا. بعد میں جو اس نے جواب دیا کہ ہم خود ہی راہ پائے ہوئے ہیں، دوسروں کو ہمیں راہ بتانے کی ضرورت نہیں. فلما پھر جب انہوں نے دیکھا باسنا ہمارا عذاب، قالوا وہ کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پہ وحدہ و واحد وکفرنا اور ہم منکر ہوئے بما وہ جس کننا ہم تھے بھی اس کے مشرکین شریک کرتے. اور پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ کے لیے پر ایمان لائے ہیں اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں. اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر اکیلے ایمان لائے اور جنہیں ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں. ایمان کی شرط اول ایمان بالغیب ہے اور غیب دیکھ لینے یا موت کے وقت تو سب حقیقت مشاہدے میں آ جاتی ہے، غیب رہتی ہے اور مشاہدے پر تو سبھی لوگ یقین رکھتے ہیں، خواہ کافر ہو یا دہری ہو یا مشرک ہو. لہذا عذاب دیکھنے یا موت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد ایمان لانا بے سود ہے، بلکہ اس طرح مشاہدے پر لفظ ایمان کا اطلاق بھی درست معلوم نہیں. فلم یکو تو نہ ہوا ینفعہم ان کو نفع دیتا ایمان ہو ان کا ایمان، لما جب رآؤ اس نے دیکھ لیا باسنا ہمارا عذاب، سنت اللہ اللہ کا دستور، اللہ تی قد خلت وہ جو گزر چکا ہے، فی بعد ہی اس کے بندوں میں، وخاسر اور گھاٹے میں رہے ہنالک اس وقت الکافرون کافر. مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہے گی اور اس عذاب کے موقع پر کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ہر قسم کے عذاب سے بچائے. اللہ پاک آسانی والے عافیت والے معاملے فرما دے. جیسے کہ اس وقت پاکستان میں بھی سیلاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ملک کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ جو سیلاب زدگان ہیں، جو اس سے متاثر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. جیسے الحمدللہ ہمارے ملک میں سب ایک متحد ہو کے الحمدللہ سب سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان ہے، یہ اللہ کے احسانوں میں سے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم سب ایک قوم بن کر اس وقت ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے آفت، ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی سیلاب سے، ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرمائے. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے، السلام علیکم.